بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ رخصت ہونے والا ہے اور نماز عید آنے والی ہے، عید الفطر کا دن آنے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج مجھے عید الفطر کے دن کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا ہے، اور عید کے بارے میں، عید کی خوشیوں کے بارے میں، عید کے دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر انعام فرماتا ہے، بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ان کی بخشش فرماتا ہے، ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اسی تعلق سے آپ سے بات کرنا ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث آپ کو سنانا ہے۔ میری بات کو بڑے دھیان اور بڑے توجہ سے سننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی طبیعت باغ باغ ہو جائے گی، آپ کے ایمان میں ایک مٹھاس پیدا ہوگی، روح کے اندر تازگی پیدا ہوگی۔ میرے عزیزو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بنے رہیے، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا، بیچ میں بالکل بھی اسکیپ کر کے مت جانا، اس لیے کہ بہت بڑا فائدہ آپ کو ملنے والا ہے۔ میرے عزیزو، اب میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں۔ کیا روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، ہم سب کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ رمضان شریف کے روزے رکھ لیتے ہیں، پھر ان کو عید الفطر کا دن نصیب ہوتا ہے، پھر وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں عیدگاہ کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، ہر مزدور اپنی اجرت طلب کرتا ہے، اور میرے وہ بندے جنہوں نے رمضان شریف کے روزے رکھے اور عید کی نماز کے لیے گھروں سے نکلے، تو وہ بھی اپنی اجرت طلب کرتے ہیں۔ تو تم گواہ بن جاؤ، میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اے میرے ملائکہ، ہر مزدور اپنی اجرت طلب کرتا ہے۔ اب میرے وہ بندے جنہوں نے روزے رکھے رمضان شریف کے، وہ بھی اپنی اجرت طلب کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں۔ تو اے میرے فرشتوں، گواہ بن جاؤ، میں نے ان بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا کہ جنہوں نے رمضان شریف کے روزے رکھے اور اب عید پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں، تو ان کے تمام گناہوں کو میں نے بخش دیا۔ تو اب یہ بات غور کر لیں، ذہن نشی کر لیں کہ ان کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہے کہ جنہوں نے روزے رکھے ان کے لیے ہے عید، جنہوں نے رمضان شریف کے روزے رکھے ان کے لیے عید ہے، ان کے لیے گناہوں کی معافی ہے، ان کے لیے گناہوں کی مغفرت ہے، ان کے لیے بخشش کا پروانہ ہے۔ اور جنہوں نے روزے نہ رکھے ان کا ذکر نہیں ہے یہاں پر، بلکہ یہ تو روزہ داروں کی بات چل رہی ہے۔ اب میں ان کے لیے بھی بتاؤں گا کہ جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہیں ان کو کیا کرنا ہے، وہ آخر میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ بات بھی ان کی بھی بخشش ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی، طریقہ میں بتاؤں گا ویڈیو کے آخر میں، بنے رہیے۔ تو اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اور ایک ندا دینے والا ندا کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تمہارے تمام گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد مزید ایک آواز اور آتی ہے، ایک اعلان اور ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت، اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ جاؤ، تمہارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، اب ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہب بن منبع سے روایت ہے، حدیث پاک ہے یہ جو سنا رہا ہوں ابھی۔ حضرت وہب بن منبع سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن شیطان مردود زور زور سے چیختا ہے۔ شیطان مردود عید کے دن زور زور سے روتا ہے، چلاتا ہے، سینہ کوٹتا ہے، چیختا ہے، اور اس کے سارے چیلے اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اے ہمارے سردار، اے ہمارے رہبر، اے ہمارے سردار، تمہیں کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ جس نے تمہیں تکلیف دی ہے ہمیں بتاؤ، ہم اس کی ہڈیاں توڑ دیں گے،
ہم اس کی گردن مروڑ دیں گے، ہم اس کا قتل کر دیں گے، اس کی ہڈیاں توڑ دیں گے، اور جس نے تجھے ناراض کیا ہم اس کا کچومر نکال دیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے کسی نے تکلیف نہیں دی ہے، مجھے کسی نے ستایا نہیں ہے، لیکن آج امت مسلمہ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ عید الفطر کے دن ان تمام مومنوں کے گناہ معاف فرما دے گا جو عید کی نماز کے لیے جمع ہو کر مغفرت طلب کریں گے۔ اس لیے عید گاہوں کے راستوں پر بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو لہو و لعب میں مشغول کرو۔ شیطان نے کیا کہا کہ مجھے کسی نے ستایا نہیں ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، اس وجہ سے غم میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ وہ جو لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اے میرے چیلو چپاٹو، تم ایسا کرو کہ راستوں پر بیٹھ جاؤ، لوگوں کو بہکاؤ، ان کو کھیل کود میں مشغول کر دو۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ میلے لگائے جاتے ہیں جگہ جگہ، لوگ عید کے دن بعض مسلمان ایسا بدبخت اور کمبخت ہے کہ شراب پیتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ ہمیں کون سی خوشی منانا چاہیے۔ ارے خوشی یہ ہے کہ اچھے کپڑے پہنو، خوشی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، خوشی یہ ہے کہ خوشبو لگاؤ، سرما لگاؤ، بالوں میں تیل ڈالو، آپس میں مصافحہ کرو، اچھی باتیں کرو، دین کی باتیں کرو، ایک دوسرے کے گھر کھانا کھانے کے لیے جاؤ، بھائی چارہ عام کرو، محبتیں بانٹو۔ یہ نہیں کہ آپ کھیل کود میں مشغول ہو جائیں، نمازوں کو ترک کر دیں، تو پھر آپ کے گناہوں کو معافی آپ کو معافی نہیں ملے گی، گناہ آپ کے معاف نہیں ہوں گے۔ معاف کب ہوں گے؟ جب آپ پاک و صاف ہو کر نماز عید کے لیے اچھا لباس پہن کر نکلیں گے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ تو شیطان کیا کہتا ہے کہ ان کو کھیل کود میں مشغول کر دو اور انہیں شراب نوشی، اب شیطان کہتا ہے انہیں شراب نوشی اور خواہشات نفسانی کو پورا کرنے پر لگا دو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے۔ شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ ان کو کھیل کود میں، شراب پینے میں، عیاشیوں میں گرفتار کر دو، عیاشیوں میں لگا دو، شراب نوشی میں ان کو شرابی بنا دو، ان کو شراب پینے میں لگا دو، کھیل کود کے راستے پر ان کو لگا دو، ان کے اندر ایسے ایسے کام پیدا کر دو کہ یہ کام وہ کریں اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے، ان کو معافی نہ ملے اور ان کے گناہ نہ بخشے جائیں۔ شیطان کہتا ہے تو میرے بھائیوں، ہمیں شیطان کی بات نہیں ماننی ہے، ہمیں رحمان کی بات ماننی ہے، ہمیں رسول اللہ کی بات ماننی ہے۔ لہذا عقل مند آدمی وہ ہوگا جو عید کے دن خواہشات نفس سے اپنے آپ کو رو کے رکھے گا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی بندگی پر مداومت اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری پر اور اس کے قول و فعل پر مداومت کرنے کی کوشش کرے، مداومت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ مداومت یعنی ہمیشگی برتے، یعنی نماز پڑھنے والا اگر کوئی بندہ ہے اور نماز عید کے لیے آیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، اچھا لباس پہن کے آیا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، دعا استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ عید الفطر کے دن اچھے اعمال کرنے اور صدقہ خیرات دینے میں بھرپور کوشش کرو۔ عید کے دن آپ اچھے کام کریں، صدقہ خیرات میں گزاریں اپنا دن، دیکھیں کوئی بھائی پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور کر دیں، اس کے لیے کھانے کے لیے نہیں تو کھانے کے لیے کچھ پیسے دے دیں، صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، تو یہ اچھے کام ہیں، یہ جنت میں جانے والے کام ہیں، اللہ کو راضی رکھنے والے یہ کام ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں، رسول اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے والے یہ کام ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ عید کے دن اچھے اعمال کرنے اور صدقہ خیرات کر دینے میں بھرپور کوشش کرو اور نماز اور زکوٰۃ اور تسبیح اور تحلیل میں مشغول رہو۔ نماز ادا کرو، اپنے مال کی زکوٰۃ دو اور تسبیح پڑھتے رہو۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح اور تحلیل ہے۔ اور دعا استغفار کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پڑھتے رہیں، کلمہ شریف پڑھتے رہیں، کیونکہ
اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور ان کی طرف رحمت اور بخشش کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آقا نے فرمایا اچھے کام کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، تسبیح اور تحلیل کرو، دعا استغفار کرو، درود پاک پڑھو۔ اس لیے آقا نے فرما دیا، اس لیے کس لیے؟ اس لیے یہ کام کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت بھری نگاہ سے اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے، اپنے بندوں کی طرف رحمت بھری نگاہ فرماتا ہے۔ تو اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ اب وہ لوگ، میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ سے کہہ دیا تھا کہ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے اس حدیث میں کہ اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے رمضان شریف کے روزے رکھے پھر ان کو عید کا دن نصیب ہوا، اب وہ عیدگاہ کی طرف نماز عید کے لیے نکلے تو اے میرے فرشتوں، مزدور اپنی اجرت طلب کرتا ہے، اب یہ بھی ان کی مزدوری پوری ہو گئی، یہ اپنی اجرت طلب کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ رمضان شریف کے روزے جنہوں نے رکھے ان کے بارے میں آیا یہ۔ تو اب جنہوں نے نہیں رکھے تو ان کی اجرت کہاں؟ تو ابھی بھی وقت ہے، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر کرم فرمانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ ماں جتنی محبت کرتی ہے تو 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، آج کا روزہ ملے گا آپ کو، کل کا روزہ ملے گا۔ آج کا روزہ تو نکل گیا، آپ تو رکھ نہیں سکتے، کہ نہیں رکھا ہے تو آج توبہ کر لیں، سچے دل سے آج ہی توبہ کر لیں رمضان شریف کے مہینے میں، اور کل کا روزہ رکھ لیں اور دعا مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں کہ اللہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور تراویح میں جائیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں اور دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، آپ کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور آپ کی دعا جب قبول ہو جائے گی تو سمجھو یہ پروانہ، یہ جو رحمت ہے، عید کے دن کی رحمت ہے، وہ آپ کو ضرور مل جائے گی۔ تو میرا یہی پیغام تھا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔